بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہتے ہیں بدعت ہے. میں ان کی اصلاح کریں. اختلافی مسئلہ اسے ابھی ہم ڈسکس نہیں کرتے, بٹ ہی از کنٹینیوسلی انسسٹنگ کہ بھائی یہ اختلافی نہیں, اصلاحی مسئلہ ہے. کہ بہترین جو دعا ہے وہ قرآن ہے. اپنے سر میں جو ان کے جوئیں ڈلتی تھیں اس کی وجہ سے گردن کے اوپر پارے والا کپڑا ڈالا ہوا کے اوپر غیر تعویذ کہیں سے ثابت ہے. سوم صفحہ 420. اب یہ اتفاق ہی ہوا ہے کہ صفحہ 420 آ گیا ہے. بدعت پہ آپ آ گئے ہیں. جی میں کہہ رہا ہوں ایک اچھی بدعت. عامر لیاقت صاحب کے بدلے نہ اتاریں, جو وہ کر کے چلے گئے نا وہ بدلے آپ سے نہیں اترے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی نیو اسلامک کے اوپر ایک کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا جس کے اندر سبیل صاحب جو ہیں وہ ایک اہل سنت عالم سے تعویذات کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. جو ہے نا تعویذ کے خلاف فتوے دیتے ہیں, یہ کہتے ہیں بدعت ہے. میں ان کی اصلاح کریں. جی میں کہنے لگا اور بار بار وہ بات پوچھتے چلے جا رہے ہیں. ان کے کہنے کے باوجود کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے اسے ابھی ہم ڈسکس نہیں کرتے, بٹ ہی از کنٹینیوسلی انسسٹنگ کہ بھائی اس کے اوپر بات کریں اور بات کو گھما پھرا کے پھر اسی چیز کے اوپر لے آتے ہیں. ٹھیک ہے چلتے ہیں. اختلافی مسئلہ ہم اس لیے نہیں, اختلافی مسئلہ نہیں ہے, یہ اصلاحی مسئلہ ہے. یہ اختلافی نہیں, اصلاحی مسئلہ ہے. خیر, سب سے پہلے قرآن مجید کے حوالے سے, قرآن مجید اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کو شفا فرماتے ہیں کہ ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. باطنی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور یقینی طور کے اوپر ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن ماجہ شریف کے اندر فرمان موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں خیر الدعاء القرآن, کہ بہترین جو دعا ہے وہ قرآن ہے. اس سے نیکسٹ یہ کہ آپ کو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے وہ حدیث شریف جس کے اندر اعوذ باللہ کلمات التامہ, اس کے حوالے سے سیدنا عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ ایسا بچہ جو کہ خواب میں ڈر جاتا تھا, اگر وہ بالغ ہوتا تو اسے پڑھنے کا حکم دیتے اور اگر وہ نابالغ ہوتا تو یہی کلمات اس کے گلے میں لٹکا دیتے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو نہایت غور کرنے والی چیز ہے وہ یہ کہ یہ حدیث وہابیوں کے مولوی البانی صاحب کے مطابق حسن درجے کی حدیث ہے. ابھی تعویذ کے اوپر بات ہے. تعویذ جو ہے وہ بدعت ہے یا نہیں؟ اچھا جی, اب آ جاتے ہیں آپ کے گھر سے حوالوں کی طرف. علامہ ابن کثیر جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جب آپ کے امام وہابیہ کے امام ابن تیمیہ ان کا انتقال ہوا تو اس وقت انہوں نے اپنے سر میں جو ان کے جوئیں ڈلتی تھیں اس کی وجہ سے گردن کے اوپر پارے والا کپڑا ڈالا ہوا تھا. تو اب نہ تو وہ قرآن ہے نہ کوئی دعا ہے, صرف انہوں نے ایک ٹوٹکا کیا ہوا تھا کہ اپنے وہ جو سر کے اندر جوئیں ڈلتی تھی ان کا علاج کے لیے. تو اگر علاج کے لیے پارے والا دھاگا ڈالنا جائز ہے تو قرآن مجید کی آیت یا کوئی دعا اگر کوئی لٹکا لے گا تو اس میں کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ دلیل کیوں مانگتا ہوں؟ کیونکہ ایک اسلامی عمل ہے, اجر کے لیے, حفاظت کے لیے ایک آپ جو ہے وہ پریکٹس کر رہے ہیں. تو جیسے قرآن مجید کی آیت یا کوئی دعا بیماری میں فائدے کے لیے لٹکائی جاتی ہے, اسی طرح سے آپ کے حضرت صاحب جو ہے وہ پارے والا دھاگا جو لٹکائی پھر رہے تھے. اگر دھاگا لٹکانا صحیح ہے تو پھر آیت یا حدیث لٹکانے میں کیا مسئلہ ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی بات اور البدایہ والنہایہ کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ ان کی جو میت کو غسل دیا گیا تو اس کا پانی تبرک کے طور پہ پیا گیا اور پگڑی اور دھاگے تبرک کے طور پہ بیچے گئے. اس کے حوالے سے بھی اب آپ نے غور کرنا ہے, ہم اس حوالے سے کیا کہہ سکتے ہیں. اگر آپ کے علامہ صاحب کے لیے چیز جائز ہے تو پھر کسی اور کے لیے جائز کیوں نہیں؟ اور علامہ ابن کثیر نے اس کو کوئی اعتراض کے طور پہ ذکر نہیں کیا, اس کے حوالے سے کوئی جواب دینے کی کوشش نہیں کی, اس کی توثیق کرتے ہوئے جو اس چیز کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کا یس نو میں جواب دینا ہے, اس کے بعد میں آگے ہوں گا. جی تعویذ کہیں سے ثابت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگلا حوالہ جو ہے فتاوی نظیریہ جلد 3 صفحہ 298 کے اوپر تعویذ کہیں سے ثابت ہے. جناب میاں نذیر حسین دہلوی صاحب وہ لکھتے ہیں کہ تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالنا جائز ہے, کوئی حرج نہیں, اور لکھ کر گلے میں لٹکائے تو حرج نہیں. تو حضور بات یہ ہے کہ آپ کے جو شیخ القل ہیں وہ یہ بات فرما رہے ہیں, تو آپ کس بات کی مولی ہیں سبیل صاحب؟ تعویذ کہیں سے ثابت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ فتاوی نظیریہ کی جلد سوم صفحہ 299 کے اوپر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے وہی بات موجود ہے جو میں نے حدیث شریف کے حوالے سے پیش کی کہ کلمات لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈالتے تھے, اور امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے. تو حضور آپ کے اپنے بڑے جو ہیں وہ تعویذ لٹکانے کے قائل تھے,
آپ اسے جو آج بدعت بدعت کی صدائیں لگا رہے ہیں اور نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اس طرح کے اختلافی مسائل ڈسکس کر رہے ہیں، جبکہ وہ علامہ صاحب نے کہا بھی کہ اختلافی مسئلہ اسے چھوڑ دیں، آپ نے اسے اصلاحی مسئلہ بنا کے پیش کیا۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں اختلافی مسئلہ ہم اس لیے نہیں، اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ اصلاحی مسئلہ ہے، یہ اختلافی نہیں، اصلاحی مسئلہ ہے۔ خیر اس سے آگے جو ہے وہ آپ کے نواب صدیق حسن خان صاحب غیر مقلد، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تعویذ کہیں سے ثابت ہے، لکھتے ہیں تعویذ لکھ کر باندھنے اور دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اصل حدیث پاک میں ہے۔ یہ جو ہے وہ صدیق حسن خان صاحب جو ہے وہ فرما رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک کچھ اہل حدیثوں کا یہ بھی ایک ٹرک ہوتا ہے کہ جب ان سے کوئی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں جی یہ سڑا مولوی نہیں ہے۔ تو حضور اہل حدیث اور سیاست صفحہ 152 کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے جناب کہ نواب صدیق حسن خان کٹر غیر مقلد اور اہل حدیث تھے۔ تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ اس کے حوالے سے مزید آپ کو کوئی اعتراض کرنے کی جرت رہ جانی چاہیے۔ تعویذ کہیں سے ثابت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فتاوی اہل حدیث جلد سوم صفحہ 420، اب یہ اتفاق ہی ہوا ہے کہ صفحہ 420 آ گیا ہے، اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت کا تعویذ لکھ کر دینے میں کوئی حرج نہیں، مڑا لیا جائے، مطلب وہ جسے وہ پیکنگ سی کروا لیتے ہیں اس کو کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حضور اب بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے بڑے بات لکھ گئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے شیخ الاسلام جناب ثناء اللہ امرت سری اپنے فتاوی ثنائیہ جلد اول صفحہ 339 کے اوپر لکھتے ہیں تعویذ کہیں سے ثابت ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ دعاؤں کا تعویذ بنا کر دینا جائز ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ تعویذ لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈالتے تھے۔ صحابی رسول، فتاوی ثنائیہ، آپ کے شیخ الاسلام جناب ثناء اللہ امرت سری، حضور کتنے 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 آپ کو حوالے جو ہیں پیش کیے جائیں۔ ایسا کوئی عمل دین اسلام میں بتائیں، کوئی ایسا عمل جو ثابت نہ ہو ہم کریں اور ثواب ملے، کوئی ایسا عمل۔ اس کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے کہ اس کو اگر کوئی دین بدعت پہ آپ آ گئے ہیں جی میں کہہ رہا ہوں ایک اچھی بدعت۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ بدعت کی گردان کری جا رہے تھے، اب بدعت مانے کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے۔ تو حضور سبیل صاحب آپ یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا نیوز چینل تھا، صحابہ کرام نے کون سا نیوز چینل جو چلایا؟ تو اب آپ کہیں گے کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ یہاں پہ نیکی کی نیت سے بیٹھے ہوئے یا گناہ کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کس نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ یہ جو اسلامک پروگرام کر رہے ہیں اس سے آپ ثواب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کہ گناہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اب آپ نکلنے کے لیے ایک بات کر سکتے ہیں، میں جی رزق مانے بیٹھا ہوں، میں ادھر سے ثواب ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا۔ تو حضور یہ بتائیے کہ رزق مانے کا یہ طریقہ کار رسول اللہ نے کدھر اڈاپٹ کیا، صحابہ نے کدھر اڈاپٹ کیا؟ تو اگر یہ چیز آپ کی جائز ہو جاتی ہے تو آپ بتائیے کہ پھر یہ چیز جس کی اصل بھی موجود ہے، احادیث میں موجود ہے اور آپ کے بزرگوں سے موجود ہے، یہ کس طریقے سے ناجائز رہتی ہے؟ آپ کو کیوں آپ کا اوپر والا خانہ آپ لوگوں کا کام نہیں کرتا؟ تو سبیل صاحب آپ سے بڑی باادب گزارش ہے کہ آپ عامر لیاقت صاحب کے بدلے نہ اتاریں، جو وہ کر کے چلے گئے نا وہ بدلے آپ سے نہیں اترنے، تو آپ یہ حرکتیں نہ کریں۔ اہل سنت کے پاس آپ کے ہر قسم کے جو اعتراضات ہیں ان کا مدلل جواب جو ہے موجود ہے، اس میں سے ایک جواب ہم نے آپ کو آپ کے اپنے ذاتی گھر سے پیش کر دی ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔